ناظرین السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ اب پولیٹیکل سینیریو کیا بن رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے 23 دسمبر کو کے پی اور پنجاب کی اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیا، دونوں چیف منسٹرز کو اپنے رائٹ لیفٹ بٹھا کے۔ تو اب کیا آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ پی ڈی ایم کے پاس اب کیا آپشنز رہ چکے ہیں؟ پی ڈی ایم اب مزید کیا کر سکتی ہے؟ کون سی چال چل سکتی ہے؟ سیاسی چال ان کے پاس کون سی رہ چکی ہے؟ کیا اب واحد حال صرف الیکشن ہے یا کہ دیر آر مینی سلیپس بٹوین کپ اینڈ لپس؟ فرائیڈے تک کیا یہ ساری باتیں ہم آپ کو آج ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے اسمبلیاں توڑی نہیں ہیں، جو کہ لگتا نہیں ہے جیسے کہ ان کا پاسٹ کو آپ دیکھیں تو کہ وہ اس بات پہ قائم رہیں گے، اسمبلیاں توڑیں گے، اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے ان کیس کہ ہم ازیوم کر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا آپشن رہ جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس۔ تو اگر عمران خان صاحب واقعی میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر پی ڈی ایم کے پاس آپشن 3 رہتے ہیں۔ پہلا آپشن ہے کہ پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے، نو کانفیڈنس موو لائی جائے۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جو حالیہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ اگر اپنی پارٹی کے خلاف جائیں گے، پارلیمانی پارٹی کی انسٹرکشنز کے خلاف جا کے کسی اور کو ووٹ دیں گے تو آپ ڈی سیٹ بھی ہوں گے اور آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ممکن نہیں لگ رہا ہے کہ اس طرف پی ڈی ایم جائے گی۔ ہاں، اس میں ایک آپشن ہے کہ اگر پرویز الہی کلٹی مار دیتے ہیں یا پھر کاف لیگ کے 6 بندے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں، یا ان کا پارلیمانی لیڈر چودھری شجاعت کے کنٹرول میں ہو اور وہ اس سائڈ پہ آ جائے تو پھر کچھ ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد آ جائے۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس رہ جاتا ہے نو کانفیڈنس کا ووٹ لینے کا، کہ گورنر جو ہے وہ بولے چیف منسٹر کو کہ وہ پرویز الہی کو کہ کانفیڈنس کا ووٹ لے۔ لیکن کانفیڈنس کے ووٹ میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر پرویز الہی کو کانفیڈنس کا ووٹ لینے کا وہ بولتا ہے، 10 بندے سلپ ہو جاتے ہیں، پرویز الہی نہیں لے سکتا کانفیڈنس کا ووٹ، تو پھر واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ ایک اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، ووٹنگ ہوگی پرائم منسٹر چیف منسٹر کے لیے، وہاں تو پھر پی ڈی ایم کے پاس بندے پورے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی آپشن لگتا ہے کہ اس کو بھی وہ اویل نہیں کریں گے until unless کہ ان کو کوئی شورٹیز چودھری شجاعت کی طرف سے ملیں اور چودھری شجاعت سامنے آئیں، اور وہ اگر کاف لیگ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر سارے معاملات بنیں گے۔ تیسرا جو آپشن بچتا ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی وہ ٹیبل ٹرن کر دیں۔ ابھی اگر وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ چیف منسٹر کے لیے پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ بن جائیں۔ گورنمنٹ نے بھی اس کے بارے میں ابھی کچھ کھل کے تو بات نہیں بتائی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پرویز الہی پر کافی سارے تحفظات ہیں پی ڈی ایم کو، اور پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ پرویز الہی کو اب چونکہ پہلے آپ کو پتا ہے وہ راستے سے بھاگ گئے تھے بیچ ساری ڈیلنگ کر کے، تو اب وہ نہیں چاہتے کہ پرویز الہی کو دوبارہ بنایا جائے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اس پورے ہفتے میں، جمعے تک آپ دیکھیں گے۔ کیا پتا ابھی یہ بھی ہو کہ عمران خان نے یہ اعلان کیا اور وہ بارگیننگ کرنا چاہ رہا ہو کچھ، تو اس کے بارے میں اب تو آنے والا یہ جو اگلا ہفتہ ہے یہ بڑا کروشل ہے۔ لیکن اگر یہ ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں، اسمبلی وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں اور الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ پھر بھائی سچویشن یہ بنے گی کہ ود ان 10 days اور 2 weeks اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو میاں صاحب کو اور مریم کو آنا پڑے گا، پھر یہ آئیں گے، کچھ سیاسی جوڑ توڑ ہوگا اور جلسے کریں گے ظاہر میاں صاحب بڑے عرصے کے بعد آنے کے بعد، تو اس میں پھر جو ہے نا ایک بھرپور مقابلہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا عمران خان یا پی ٹی آئی کہ وہ قومی اسمبلی، تو قومی اسمبلی کسی بھی صورت ڈیزالو نہیں ہوگی، اس کے الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ اور یہ جو لیٹسٹ سروے آیا ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بعد، اور عمران خان نے جو اپنی موقف فروشی کی ہے، ہر دن اپنا موقف بدلا، اس کے بعد اس کی جو پاپولیرٹی تھی اس کا گراف نیچے آیا ہے، تو جو اس کا گراف 4% گراف نیچے آیا اس کے بعد،
تو اگر وہ گراف نیچے آیا اور اس کے اوپر سے میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں، ان کو آگے اسی طرح کیمپین کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، وہ کھلے عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں، تو پھر سینیریو چینج ہو سکتا ہے. پھر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹیشنز کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس گئی پی ٹی آئی یا گئی نون لیگ. پھر یہاں پہ ایک ٹکر کا مقابلہ ہوگا. نو ڈاؤٹ ابھی پی ٹی آئی کافی پاپولر ہے، اور پی ڈی ایم اپنے جو انہوں نے فیصلے لیے ہیں، جس طرح سے مہنگائی ہوئی ہے، عام آدمی تنگ ہے، اس کی وجہ سے وہ ان پاپولر ہے. لیکن الیکشن کا ماحول اور ہوتا ہے. اگر پوری اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو اس کا ماحول ڈفرینٹ ہوگا. لیکن ابھی کچھ کہا اس کے بارے میں حتمی کہا نہیں جا سکتا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. یہ بھی خبریں ہیں کہ مونس الہی نے جو عمران خان سے ملاقات کی ہے، اس میں اس نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگی ہیں. وہ تقریباً 30 سیٹیں مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی سے. 30 سیٹیں پی ٹی آئی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی والے انہیں کہہ رہے ہیں آپ ہمارے نشان پہ لڑیں، ان کے نشان پہ وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب دیکھیں پھر آگے، کیونکہ پرویز الہی کے پاس یہی گولڈن چانس ہے. اگر دوبارہ الیکشن ہو جاتا ہے، ان کیس پی ایم ایل این میجارٹی لے آتی ہے پی ڈی ایم، تو پرویز الہی کی تو چھٹی. اور ان کیس اگر پی ٹی آئی لے آتی ہے میجارٹی، تو پرویز الہی کو تو وہ گھاس بھی نہیں ڈالے گا. انہوں نے تو اگلے دن اس کو کہہ رہا ہے تو نکل لو شابا. تو پرویز الہی کے لیے ابھی کافی مشکل ہے. ابھی کیا پتا آخری ٹائم پہ پرویز الہی ان کے ساتھ دعا خیر کر کے، ان کے ساتھ بات کر کے تو پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ بن جائے. سیاست ہے اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ مفادات کا کھیل ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہر پارٹی اپنا مفاد دیکھتی ہے، اور الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے سب کا وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی طرح اقتدار میں پہنچے. اقتدار میں پہنچیں گے، اس کے بعد پھر جا کے ہم جو ہمارا منشور ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ سیاست میں یہ 2+2=4 نہیں ہوتا ہے. اس میں بڑے دیر آر مینی سلیپس بٹوین کاپ اینڈ لیپس. دیکھیں جمعے تک کیا معاملات نکلتے ہیں سیاسی چیس بورڈ پہ. اب کون سی نئی بساط بچنے جا رہی ہے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل رہی، فری اینڈ فیئر الیکشن رہے، میاں صاحب بھی میدان میں آئے، عمران خان صاحب نے بھی جیسے کیے، تو ایک آپ کو ایک بڑا سیاسی اکھاڑا یہاں پہ نظر آئے گا. جیتے کوئی بھی. ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل اس لیے ہے کہ ایک طرف سے تو کیمپین چل رہی ہے، عمران خان صاحب تو عوام میں ہیں، لیکن دوسری طرف سے کوئی نہیں ہے. جو پاپولر لیڈرشپ ہے، مریم نواز، میاں صاحب، وہ عوام میں نہیں ہے. تو جب وہ آئیں گے اس کے بعد پھر جو ہوگا نا، اس کے بعد اصل اگلا جو نقشہ آئے گا وہ سامنے آئے گا. کے پی کی اسمبلی کا یہ ہے کہ کے پی کی اسمبلی وہ توڑ بھی سکتے ہیں، اور کے پی کی اسمبلی کا اتنا جھگڑا بھی نہیں ہے. اصل بیٹل گراؤنڈ جو ہوگی وہ پنجاب ہوگی، کیونکہ پنجاب جو ہے، پنجاب وفاق کا راستہ ہے. پنجاب سے ہوتا ہوا جو پنجاب کو فتح کرے گا وہ اسلام آباد میں گورنمنٹ بنائے گا. تو یہاں پہ انہوں نے اپنی ساری کنسنٹریشن رکھی ہوئی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی 2 پوائنٹ آف ویوز آ رہے ہیں. ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اسمبلی اگر یہ ڈیزالو کرتا ہے تو سیدھا الیکشن میں جانا چاہیے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کو ہرانا چاہیے. دوسرا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تمام آئینی جو آپشنز ہیں ان کو اویل کرنا چاہیے. ایک تو گورنر راج بھی ہے کہ گورنر راج لگا دیں یہ پنجاب کے اندر، یہ کے پی میں بھی لگا سکتے ہیں. لیکن جو 18ویں ترمیم کے بعد اب گورنر راج لگانا اتنا آسان بھی نہیں رہا ہے. لیکن اگر وہ لگا دیں اس گورنر راج کو، 2-3 مہینے تک اس کو لے جائے آگے، اور 2-3 مہینے کے بعد پھر اگر آج سے 2 مہینے یہ گورنر راج میں گزار دیتے ہیں، 2-3 مہینے، تو جنوری فیبروری یہ ٹائم اگر گزر جاتا ہے، مارچ، تو اس کے بعد پھر 90 دن میں الیکشن کمیشن نے کروانے ہوتے ہیں. کیئر ٹیکر آئے گا جو سیٹ اپ، اس میں 90 دن میں الیکشن کروانے ہوتے ہیں. تو مارچ کے بعد اپریل جب گزر جائے گا 1 مہینہ، تو اس کے بعد تو آپ کی جنرل الیکشن میں 4 مہینے رہ جائیں گے. تو پھر 4 مہینے رہ جائیں تو پھر تو الیکشن نہیں ہوتے. تو پھر تو ظاہر وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے نا وہ بھی لمبا ہو سکتا ہے. وہ اتنا لمبا بھی جا سکتا ہے کہ وہ دسمبر 2023 تک بھی جا سکتا ہے. ابھی بہت سارے معاملات ہیں جو کلیئر نہیں ہیں. یہ آنے والے جو 8-10 دن ہیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو ملک کی سیاست کس طرف جاتی ہے. بہرحال جی جس طرف بھی جائے ملک کی سیاست، ہماری یہ دعا ہے کہ جو بھی ہو اس ملک کے لیے اچھا ہو اور اس میں سٹیبلٹی آئے. یہ روز روز کی کھچ کھچ، یہ روز روز کے لڑائی جھگڑے، یہ جلسے جلوس اب یہ ختم ہوں. یہاں پہ ایک استحکام آئے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، جس کے کہ آپ کی معیشت کا پہیہ چلے. جیسے آپ کو پتہ ہے ابھی انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہم لوگ 2016 میں جس پاکستان کو، جس معیشت کو دنیا نے اس کی جو پروجیکشن تھی 2034 کے لیے، وہ دنیا کی 18ویں بڑی معیشت کے لیے کر رہے تھے. لیکن آج 2022 میں جب دوبارہ آ کے انہوں نے چارج لیا ہے اسی ساکھدار نے، تو اس ٹائم آپ کی جو اکانومی، آپ کی جو معیشت کی پروجیکشن ہے وہ
54 نمبر پہ آ رہی ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے اچھے والے چلتے پاکستان کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں لا کے پھینکا. تو میری دعا ہے کہ کوئی آئے گورنمنٹ میں، یہ جھگڑے ختم ہوں، جو بھی آئے وہ آگے اپنے 5 سال کام کرے، یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے تاکہ عوام کی زندگیاں بہتر ہو سکیں. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نئے ولاگ میں کسی دن آپ کے ساتھ. اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ولاگ بر وقت آپ تک پہنچتا رہے. اپنا ڈھیر سارا خیال اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.